Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے راولپنڈی اسلام آباد کے ایک جج صاحب ہیں، سول جج، ان کی اہلیہ پر ایک الزام لگا، ایک ایف آئی آر درج ہوئی کہ مبینہ طور پر انہوں نے اپنی جو خادمہ یا ملازمہ تھیں ان پر تشدد کیا، بہیمانہ تشدد کیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اب اس پر جو سب سے پہلے اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ جی بچی کے والد کی درخواست منصور ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، ملزمہ کی گرفتاری کے لیے تحرک کیا جا رہا ہے، مقدمہ کی تفتیش میرٹ پہ کی جائے گی، تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ متاثرہ بچی، اب یہ الزام یہ ہے سول جج کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ پہلے ایک سیشن جج تھے، ان کی اہلیہ پر اور سیشن جج پر الزام تھا۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو خواتین اینکرز ہیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن سمجھتی ہیں، ان کے حوالے سے ایسی باتیں سامنے آئی۔ مختلف سیاستدان ہیں، ان کے حوالے سے ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ اپنے گھریلو ملازمان پر جو ہے وہ اس طرح کی جو الزام لگاتے ہیں یا اس طرح کا تشدد کرتے ہیں۔ ایف آئی آر کی دفعہ پاکستان پینل کوڈ 506 جو ہے کہ مجرمانہ ارادے سے کسی کو تھریٹ کرنا، اور پھر اس میں دفعہ 342 حبس بجا میں رکھنا، یہ جب ایف آئی آر درج ہوئی اس میں پہلے یہ دفعات ایڈ کی گئیں، اور اب چونکہ وہ جیسے جیسے ان کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد جو ان کی وہ دفعات ایڈ ہوتی جائیں گی اور وہ دفعات شامل ہوتی جائیں گی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا بدقسمت پہلو ہے کہ اس طرح کے جو غریب کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے ساتھ تشدد ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی کام نہیں کرتا یا آپ کے گھر سے کوئی چیز چرا لیتا ہے یا آپ کے چیز کو یا آپ کے گھر کو یا آپ کی جو بھی آپ کا سامان ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے خلاف قانون نے کارروائی کے لیے ایک طریقہ کار دیا ہے۔ اب اگر کوئی جج کی بیوی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، پولیس کے افسر کی بیوی ہے یا کسی فوجی افسر کی بیوی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے۔ قانون ہاتھ میں جو لے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور ہوتی ہے قانون کے مطابق۔ اب یہاں پر پہلے تو میں آپ کو ایف آئی آر کے کانٹینٹس پڑھ کے سناؤں گا جو مندرجات ایف آئی آر ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے اہلیہ کی، جو سول جج کی۔ سول جج کی جانب سے بھی اس طرح کا جو موقف سامنے ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ منگا خان جو والد ہیں بچی کے، وہ کہتے ہیں کہ سرگودا کا میں رہائشی ہوں، اور کہتے ہیں کہ 13-14 سال کی بیٹی کو اسلام آباد میں سول جج کے گھر کام کے لیے ماہانہ 10,000 روپے تنخواہ پر بھیجا۔ اب آپ اندازہ لگائیں 13-14 سال کی بچی ہو، وہ پورے مہینے کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے جائے اور 10,000 روپے اس کی تنخواہ مقرر ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ 23 جولائی کو وہ اپنی بیوی اور ایک رشتہ دار کے ساتھ بچی سے ملنے گئے۔ وہ جیسے جج کے گھر میں داخل ہوئے تو ایک کمرے سے ان کی بچی کے رونے کی آواز آئی۔ منگا خان نے کہا کہ ہم تینوں اس کمرے میں گئے، ہم نے دیکھا کہ میری بیٹی زخمی اور زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کے سر کے پیچھے زخم تھا، اس کے علاوہ متعدد چھوٹے زخم بھی تھے جن میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ بہت افسوسناک بات ہے کہ بچی کا جو یہ حالت تھی، اور ان کی جو ایف آئی آر میں، چونکہ اب یہ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے، والدین کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ متعدد چھوٹے زخم بھی تھے اور ان کے جسم پر کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کے دونوں بازو اور ٹانگیں بھی زخمی تھی، دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور دونوں آنکھیں، ہونٹ اور ناک پر سوجن تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری بیٹی کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بچی کے گلے پر بھی نشان موجود تھے جیسے کوئی گلا گھونٹتا رہا ہو۔ شکایت کنندہ نے بتایا کہ جب انہوں نے بچی سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، جس پر میری بیٹی نے بتایا کہ یہ جج کی اہلیہ نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے بتایا کہ جج کی اہلیہ اس پر ڈنڈوں اور چمچوں سے تشدد کرتی تھیں اور اسے کمرے میں بند کر کے حبس بجا میں رکھا تھا۔ منگا خان نے کہا کہ ان کی بیٹی پر شدید تشدد کیا گیا۔ انہوں نے پولیس پر زور دیا کہ وہ کارروائی کرے اور اس پر پھر جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا گیا۔ سرگودا پولیس نے کہا کہ گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، جس کے بارے میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ اسے ایک سول جج اور ان کے اہل خانہ نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور یہ ان کے گھر پر ملازمت رکھوانے والا تھا۔ جو ملازمت پر رکھوانے والا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور جو اے ایس پی عثمان میر ہیں سرگودا کے، انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر لڑکی پر تشدد کرنے والے شخص کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے لڑکی کو گھریلو ملازمہ کے طور پر سرگودا سے اسلام آباد لے کر گئے تھے۔ اے ایس پی نے کہا کہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی وہ پہلے حراست میں ہے،
ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور پھر یہ سارا معاملہ آگے چلے گا، چونکہ تب تک یہ اس وقت کی بات ہے جب ایف آئی آر درج ہوئی۔ میں آپ کو شروع سے یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ یہ جب ایف آئی آر ہوئی تو اس وقت پولیس کا موقف تھا۔ پھر بات کھل کر سامنے آ گئی جب اس بچی کے والد نے کہہ دیا کہ جی یہ جج کو بچانا چاہتے ہیں یا جج کی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے کسی اور شخص کو، ارریلیونٹ شخص کو گرفتار کیا ہے، اور وہ ارریلیونٹ جو شخص ہے اس کا ہمارے مقدمے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے ویسے گرفتار کیا۔ جج صاحب کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ بچی کی جو طبیعت ہے، کہتے ہیں کہ جی سول جج صاحب کہ وہ کافی عرصہ سے ہمارے پاس کام کر رہی تھی بچی، اور کافی مہینوں سے وہ گھر نہیں گئی تھی۔ ہم بار بار اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے گھر جائے اور اپنے والدین سے مل کے آئے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ مجھے میرے گھر نہ بھیجیں، میرے والدین مجھ پر ظلم کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ آپ جائیں اپنے گھر اور اپنے جا کے گھر والوں کو مل آئیں، تو اس پر انہوں نے اپنا جو سر ہے وہ دیوار میں مارا، جس کی وجہ سے ان کا سر شدید زخمی ہو گیا، اور ہم نے ان کی فیملی کو اطلاع کی، اور ان کی ہم نے جو ابتدائی ان کی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نے شروع کروائی، اور پھر ان کی فیملی آ گئی، جو ان کی فیملی ان کو لے کے لاہور چلی گئی، اور پھر جو والد تھے بچی کے، اس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے لے لیں، اور پیسے لے کر آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، اور جج ہمارے اوپر صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی۔ بہرحال پہلے تو مقدمہ درج نہیں ہوا تھا، پھر اسلام آباد پولیس نے مقدمہ درج کیا، اور اس میں باقاعدہ طور پر جو سول جج ہیں ان کی اہلیہ کو نامزد کیا گیا، اور اس میں پھر یہ کہا گیا کہ یہ ان کی اہلیہ کی جانب سے ہی تشدد کیا گیا ہے، جج کی اہلیہ کی جانب سے، اور چونکہ جیسے جیسے وہ ٹریٹمنٹ جاری تھا اور باقاعدہ طور پر بورڈ بن گیا، میڈیکل بورڈ، انہوں نے اس پر تفتیش شروع کر دی، اور اس تفتیش میں بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو اس بیچاری کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اور بہت زیادہ تشدد ہوا ہے، اور وہ کوما کی حالت میں ہے، اس حد تک تشدد ہوا ہے۔ رات تو خیر ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ ان کی ڈیتھ کے حوالے سے، لیکن وہ غلط خبر ہے، اور وہ ٹھیک ہیں، لیکن اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے، اور ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی ان کی صورتحال ہے۔ اب سول جج کی اہلیہ چونکہ نامزد ہو گئی تھیں، تو سول جج کا نام بھی عاصم حفیظ ہے، جو اسلام آباد کے سول جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر آتے ہیں، اور انہوں نے پھر ان کی اہلیہ نے، سول جج کی اہلیہ نے ایک درخواست دائر کی، حفاظتی ضمانت کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عاصم حفیظ صاحب سے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مقدمہ ہو، بھلے وہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو، بھلے وہ قتل کا مقدمہ ہو، کوئی بھی مقدمہ ہو، تو اگر آپ حفاظتی ضمانت لینے جاتے ہیں عدالت میں تو میرٹ کو نہیں دیکھا جاتا اور حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے، اور بالکل اسی طرح اگر عبوری ضمانت آپ لینے جاتے ہیں تو پہلی تاریخ پر آپ کو عبوری ضمانت مل جاتی ہے، اس کے بعد پھر یہ جو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ سول جج کی اہلیہ کو ضمانت مل گئی، تو یہ کوئی ضمانت سول جج کی اہلیہ کو نہیں ملتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پولیس عام مقدمات میں ضمانت تک جانے نہیں دیتی، اور پہلے ہی ملزمان کو گرفتار کر لیتی ہے، اور ملزمان کو پہلے ہی حراست میں لے لیا جاتا ہے، لیکن جب کسی بڑے کی بات آتی ہے تو ان کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ ضمانت لے لے۔ باقی عدالت میں جو پہنچ جاتا ہے اس کو حفاظتی ضمانت بھی مل جاتی ہے، عبوری ضمانت بھی مل جاتی ہے، جب تفتیش کی رپورٹ سامنے آتی ہے، دونوں فریقین کو سنا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ ضمانت کنفرم کرنی ہے یا خارج کرنی ہے۔ تو سول جج کی اہلیہ کی حفاظتی ضمانت عدالت نے منظور کی ہے 3-4 دن کے لیے، وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہوں گی، وہاں جا کے اپنی عبوری ضمانت لیں گی، اور اس کے بعد جب یہ کیس آگے چلے گا تو پھر موقف کھل کے سامنے آئے گا کہ ایسی کیا بات تھی، اور جو یہ ظلم ہوا ہے کیا یہ واقعی سول جج کی اہلیہ نے کیا ہے یا کوئی معاملہ کچھ اور ہے، چونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فیملی بلیک میل کرنے کے لیے ایسا کرتی رہی۔ تو امید یہ ہے کہ انصاف اپنا کام کرے، جو بھی ذمہ دار ہے، سول جج خود ذمہ دار ہے، سول جج کی اہلیہ ذمہ دار ہے، ان کا کوئی ملازم ذمہ دار ہے، یا دوسری فیملی کو بلیک میلنگ ہے، جو بھی ہے کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ ایک سخت اس کے اوپر قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے کہ ایک نابالغ بچی کام پہ کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کارروائی ہونی چاہیے جج کے خلاف کہ وہ قانون کیا لوگوں کو انصاف دے گا جو خود 13-14 سال کی بچی سے گھر کے کام کروا رہا ہے، اور یہ تو چائلڈ لیبر میں آ گیا، اور اس طرح کی جو کارروائی ہے وہ جج کے خلاف ہونی چاہیے، اس کی اہلیہ اگر انوالو ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ وہ جج ہے یا اس کی بیوی جج کی بیوی ہے، بلکہ ایک عام آدمی کی طرح انصاف ملنا چاہیے جو بھی اس میں ملوث ہے اور جو بھی اس درندگی میں ملوث ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔